بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کا نام بھی یاد نہیں رہتا، بس ہم میں سے اکثر افراد رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ، یہی سب مہینوں سے واقف ہوتے ہیں چونکہ یہ مشہور ہیں۔ ابھی اسی مجمع میں سے اگر میں یہ کہوں کہ اسلامی جو 12 مہینے ہیں ترتیب سے آپ اسے سنا دیجئے تو پورے وثوق کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ اسلامی مہینوں کو سنا نہیں پائیں گے۔ یہ ہمارا وہ ذوق ہے جو قابل افسوس ہے۔ اتنی زیادہ اسلامیات سے بدذوقی ہمیں نہیں ہونی چاہیے، اور وہی اگر کہا جائے کہ جنوری فروری سنا دیجئے تو ہر کوئی سنا دے گا، جبکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات یہ اسلامی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ الغرض یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے تو تنبیہ کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ الغرض یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت والا ہے، اور دین کہا جاتا ہے تقاضے کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا، یعنی دین اس وقت ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے، دین کا اس وقت ہم سے مطالبہ کیا ہے، دین کی اس وقت خصوصیت کے ساتھ ہم سے چاہت کیا ہے، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا، یہ اصل دین ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے کہ ہم ماضی پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں
کہ ہمارا ماضی ایسا ہے ویسا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہمارا ایسا گزر گیا، ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے، اور جو مستقبل کا زمانہ ہے، آنے والا جو زمانہ ہے، اس کے لیے ہم بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ہم آئندہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن جو حال والی زندگی ہے، جو موجودہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے ہم غافل ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی لاہ عمل ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت کیسا بننا ہے، کرنا کیا ہے، دین کا مطالبہ اس وقت کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی موجودہ زندگی کو صحیح کر لیا، اپنے حال کو اچھا بنا لیا، تو ہمارا ماضی بھی صحیح ہو جائے گا، اور وہی حال دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہے گا، ہمارا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ اس لیے ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑ دو، اپنے حال کو اچھا بناؤ کہ اس وقت دین کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اصل دین ہے۔ تو اس وقت ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے کیا مطالبات ہیں، اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں، اس مہینے کے امتیازات کیا ہیں، آج ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو اس سے باور کرایا جائے اور اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی طرف سے ایسی کچھ عبادتیں ہیں کہ اس مہینے کے علاوہ اگر آپ ان عبادتوں کو انجام دیں گے تو وہ عبادتیں صحیح نہیں کہلائیں گی۔ اس کے علاوہ نماز ہے، نماز کے جو 5 وقتہ جو اوقات ہیں، آپ ان اوقات میں اگر فرائض کے اوقات نکل جاتے ہیں، آپ نوافل پڑھیں گے، قضا پڑھیں گے، تو بھی وہ نمازیں کہلائیں گی اور اللہ کے یہاں قبول ہوں گی۔ زکوٰۃ کا مرحلہ آتا ہے، جو آپ نے اپنا دن زکوٰۃ کا متعین کر رکھا ہے، سال میں جن ایام میں آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ ایام گزر جائیں گے، آپ زکوٰۃ اس کے بعد نکالیں گے تو بھی زکوٰۃ صحیح کہلائے گی، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات آپ پورے سال نکال سکتے ہیں۔ روزہ کا زمانہ آتا ہے، رمضان میں روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا وہ فرض ہے۔ آپ رمضان کے علاوہ ایام میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کی ایسی مخصوص عبادتیں ہیں کہ آپ ان ایام کے علاوہ اگر آپ عبادتوں کو انجام دیں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ نمبر 1 حج ہے۔ حج کے جو مخصوص ایام اللہ نے ذی الحجہ کے اندر متعین فرمائے ہیں، اگر ان ایام کے علاوہ کوئی حج کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کتنے اخلاص کے ساتھ اعمال کر ڈالے، لیکن اس کا حج نہیں کہلائے گا۔ میدان عرفات کو آپ جانتے ہیں، عرفات کا میدان آج بھی اپنی آغوش پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کے علاوہ اور 10 ذی الحجہ کی رات کے علاوہ
اگر کوئی میدان عرفات میں اور دیگر ایام میں جاتا ہے، چاہے ایک دن کیا 10 دن وہاں وقوف کر لیتا ہے اور وہاں کی گرمی کی شدت برداشت کر لیتا ہے، اسے کوئی اجر و ثواب وہاں نہیں ملے گا۔ لیکن وہی 9 ذی الحجہ کو اگر عرفات پہنچ گیا تو اس حاجی کا حج ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وقوف کر لیا تو اس کا وقوف صحیح مانا جاتا ہے اور اسے اس فضیلت سے فیضیاب کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کی انہیں بشارت سنائی جاتی ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری بھی مغفرت کر دی گئی اور تم نے جن کے لیے دعائیں مانگی ہیں ان کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ تو یہ مخصوص ایام یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ اسی طرح قربانی کا عمل ہے۔ اگر آدمی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو چھوڑ کر چاہے وہ 100 جانور قربان کرے لیکن اسے قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جانور کی قربانی کر دی۔ اللہ رب العزت نے جو 3 دن متعین فرمائے ہیں، اس ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12 جب انہی ایام میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا کوئی بندہ جانور کو قربان کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی دی جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس سے زیادہ پسندیدہ اس دن کا اور کوئی عمل نہیں ہوتا سوائے جانور کا خون اللہ کے نام پر بہانے کے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی عمل میں بذات خود کوئی تقدس اور کمال نہیں ہے۔ اصل کمال اور تقدس اور اجر و ثواب کا باعث کوئی عمل اگر ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی عمل کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ نہ ہو وہ عمل موجب اجر و ثواب نہیں ہوتا، وہ عمل اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہوتا اور اس عمل کا مطالبہ اللہ کے یہاں نہیں ہوتا۔ اسی لیے دین نام ہے تقاضوں کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کا۔ اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ آج کے دن ذی الحجہ کے مہینے اور خاص طور پر پہلے عشرہ کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ کسی عمل میں بذات خود کوئی تقدس نہیں، جب اس کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ ہوتا ہے تو ہی اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس باریکی کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد اگلی گفتگو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے تو حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور مینا کے اندر ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ مینا کی وادی میں مقیم ہو کر
وہ وہاں صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان سے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ تمہیں ظہر سے لے کر فجر تک وہاں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں مینا میں۔ اب اگر کوئی حاجی یہ سوچے کہ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لہذا حرم شریف کی نماز کو چھوڑ کر میں مینا کیوں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ بتلائیے کیا اس حاجی کا حج قبول ہوگا؟ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کی اپنی بات صحیح ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب حرم شریف میں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے 8 ذی الحجہ کو اس حاجی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آج تمہیں حرم شریف میں نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ تمہیں مینا کی وادی میں جانا ہے اور وہاں مقیم ہونا ہے، اور ظہر سے لے کر فجر کی نماز تک 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں۔ تو اس عمل کے ساتھ اللہ کا ان سے وہ مطالبہ ہے، اگر حاجی اس مطالبے کو پورا کرتا ہے تو اس کا حج قبول ہوگا، ورنہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ بتلانا مقصد یہی ہے کہ کسی عمل میں کمال اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اللہ کے حکم کی اطاعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہوتی ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ لینے لگے تو حجر اسود کو بوسہ لینے سے پہلے حجر اسود سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر نفع پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں، نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے، ورنہ تیری حیثیت صرف پتھر کی ہے، تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیغام یہی دینا تھا کہ اللہ کے حکم کی اتباع میں اصل دین کا مزاج اللہ نے رکھا ہے۔ جب تک انسان دین کے اصل مزاج کو نہیں سمجھے گا، اس وقت تک وہ اجر و ثواب کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ بعض اغیار کی طرف سے یہی تو اعتراض کیا جاتا تھا کہ ہم لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، حجر اسود کو بوسہ لیتے ہو، ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی تو دیا گیا کہ ہم جو حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں، ہم جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ کعبۃ اللہ ہم کو نفع پہنچائے گا یا حجر اسود ہم کو نفع پہنچائے گا، کعبۃ اللہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا حجر اسود ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف جو اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں،
وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، اور حجر اسود کو جو بوسہ لیتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بوسہ لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرنا، اس میں اجر و ثواب ہمارے لیے ہے۔ تو تمہارے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو دکھلانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ یہ حکم دے دیا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ آج سے جو تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہو، اب بیت اللہ کی طرف رخ کو ہٹا کر بیت المقدس کی طرف اپنے رخ کو کر لو۔ رخ کو موڑ دیا گیا۔ اب وہ صحابہ، اللہ کا حکم آیا 17 مہینے تک بیت اللہ کی طرف رخ کو موڑ کر، بیت اللہ کی طرف رخ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ صحابہ نماز پڑھنے لگے۔ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز حضرات صحابہ نے ادا فرمائی، اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ جب اللہ کا حکم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا تھا، ہم اس طرف رخ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف آ گیا ہے، ہمارا رخ ادھر ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ان صحابہ کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوتا ہے، واپس وہاں رخ کرنے لگتے ہیں۔ تو بتلانا مقصود یہ تھا کہ ان پتھروں میں اور ان مسجد کی در و دیواروں میں کچھ نہیں رکھا ہے، اصل اللہ کے حکم کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ جب اللہ کا حکم جس وقت جو آ جائے، ایمان والے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی وہ اطاعت کرنے لگ جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس وقت اللہ کا کون سا مطالبہ ہے، دین کس وقت ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی اصل دین کا مزاج ہے۔ تو اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے حج کا مطالبہ اور قربانی کا مطالبہ ہے۔ اس لیے میں نے خاص طور پر اس موضوع کا انتخاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پہلا عشرہ ہے، پہلا عشرہ یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اس کی مستقل فضیلت بیان فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ قرآن کریم میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کا کسی رات کی قسم کھانا یہ اس کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ جو 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اور صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہے۔
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، یعنی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر کسی اور دن میں کیا جائے اور ان 10 دنوں میں کوئی عمل کیا جائے تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے افضل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یعنی افضل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور واپس نہیں آیا، اپنی جان اور مال کی بازی اس نے لگا دی اور وہ شہید ہو گیا، تو اس کا استثناء کیا گیا کہ یہ افضل ہے۔ لیکن اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں جو بھی اعمال کیے جائیں گے دیگر ایام کے مقابلے میں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کچھ تاریخیں گزر گئی، آج کتنی تاریخ ہے ابھی؟ آج 4 تاریخ، 6 دن اور بچے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو بھی عبادت آپ کریں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، صدقات اور خیرات کی شکل میں ہو، جو بھی عبادت آپ کرنا چاہیں اگر آپ کر رہے ہیں ان ایام میں، چاہے دن میں چاہے رات میں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دیگر ایام میں ان عبادتوں کا ثواب اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے ان ایام کو ضائع نہ ہونے دیں، زیادہ سے زیادہ ان بقیہ 6 دنوں میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر حدیث پاک میں آیا کہ ان عبادتوں میں روزہ کی خاص اہمیت اللہ کی نگاہ میں 1 تاریخ سے لے کر، دھیان سے سنیں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جو بھی دن آپ روزہ رکھیں گے، پورا 9 روزہ ضروری نہیں، ہر دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی تاریخ تک جو بھی دن آپ روزہ رکھیں گے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنا روزہ آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں ان ایام میں آپ نفلی روزے رکھیں۔ اگر کوئی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک پورا روزہ رکھ لیا تو سبحان اللہ بہت فضیلت کا باعث ہے، اور جس سے جتنا ہو سکے 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ وہ آسانی کے ساتھ رکھے۔ 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اور پھر ان 9 دنوں میں جو آخری دن 9 ذی الحجہ ہے، اس 9 ذی الحجہ کے روزے کی الگ فضیلت ہے، جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ روزہ بدھ کے دن پڑے گا، اس کی مستقل فضیلت ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ
مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ تو خاص طور پر عرفہ کا روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ جو یہ بدھ کا دن آئے گا وہی عرفہ کے روزے کا دن ہوگا۔ تو اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس دن آپ حضرات روزہ رکھیں۔ اور 10ویں ذی الحجہ، اس دن سب سے محبوب عمل جو عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، اس دن سب سے محبوب عمل قربانی والا عمل ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں جن پر قربانی واجب ہے، یعنی جن کے پاس ضرورت سے زائد جو بھی مال ہے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو پہنچ جا رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں، اس میں بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں، سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ ضرورت سے زائد جو بھی مال آپ کے پاس ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ مال پہنچ جاتا ہے تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، چاہے وہ بڑے جانور میں حصہ لے لے یا وہ بکرے کی قربانی کر دے۔ اس پر تفصیلی بیان انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے دن ہوگا۔ میں ان 10 دنوں کی فضیلت اور اس کے اعمال کو بتلا رہا ہوں۔ تو 10ویں ذی الحجہ کا جو محبوب عمل ہے وہ قربانی والا عمل ہے۔ اور جب ذی الحجہ کا چاند نکل گیا ہے، اس سے پہلے جمعہ میں بتلایا تھا کہ مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ جن کو قربانی کرنی ہے، جن کو قربانی کرنی ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن جنہیں قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب چاند ذی الحجہ کا نظر آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ قربانی کرنے والا حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس مشابہت اختیار کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اور جو حاجیوں کو وہاں ثواب عطا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سوچے میرے یہ بندے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوا کر میرے حاجی بندوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر جز کا بدلہ قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا عوض ہوتا ہے۔ تو جب قربانی کرنے والا جانور قربان کرے تو اس وقت اللہ کی رحمت کا جو نزول ہوتا ہے، کوئی اس کا جز غائب ہو کر اس رحمت کے نزول سے محروم نہ رہے، اس لیے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم ہے۔ بقیہ ایک باریک بات کو سمجھ لیں، اگر کسی نے بال اور ناخن نہیں کٹوائے لیکن قربانی کرنے سے پہلے اس کے 40 دن مکمل ہو رہے ہیں کہ اس نے بال اور ناخن نہیں کٹوایا، تو 40 دن کے اوپر بال اور ناخن نہ کٹوانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔
حرام کے قریب قریب ہے، اب اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مستحب پر عمل نہ کرے، بلکہ اپنے بال اور ناخن اور منہ زیر ناف یا بغل کے بال وغیرہ وہ صاف کر لے، 40 دن سے اوپر نہ جانے دے۔ تو اس باریکی کو آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں۔ 2 مسئلہ سن لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانور میں 2 دانت دیکھتے ہیں، اس 2 دانت کی حقیقت اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ 2 دانت جانور کی قربانی کی جو عمر متعین ہے، بڑے جانور میں 2 سال یعنی بھینس وغیرہ میں اور بکرے میں 1 سال، یہ 2 دانت اس کی علامت ہے۔ یعنی عموماً جب جانور اس عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کو 2 دانت نکل آتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ ہو جائے۔ ہم باہر جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ جانور قربانی کی عمر کو پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا؟ تو شریعت نے اس کی علامت بتلائی کہ تم 2 دانت دیکھ لیا کرو، لیکن اس کی حیثیت علامت کی ہے، اصل چیز عمر ہے۔ اب مسئلے میں فرق کیسے پڑے گا؟ مثلا کسی نے اپنی نگرانی میں بکرا پالا یا بھینس پالا، بھینس کی عمر 2 سال ہو گئی، بکرے کی عمر 1 سال ہو گئی، اسے بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر قربانی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، لیکن دیکھا 2 دانت ہے ہی نہیں، تو اب اس کی قربانی صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی؟ تو چونکہ عمر اصل ہے اس لیے فتویٰ یہ ہوگا کہ اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی نگرانی میں جانور پالا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بکرے کی عمر 1 سال ہو گئی، بکرے کی عمر 1 سال نہیں ہوئی، بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال نہیں ہوئی اور 2 دانت نکل آیا، تو اب اس کی قربانی صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فتویٰ یہ ہوگا اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ عمر اصل ہے اور دانت علامت ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسرا مسئلہ، خصی کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصی کی قربانی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ رواج بہت ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی آنڈو کو لاؤ، آنڈو کو لاؤ، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے بڑے شوقین ہوتے جا رہے ہیں، اور گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آنڈو کی قربانی بہتر ہے۔ تو یہ غلط مسئلہ ہے۔ خصی کی قربانی بہتر ہے، مستحسن ہے، غیر خصی یعنی آنڈو کی قربانی بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بلکہ میں یہ بتلاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی کی قربانی بہتر نہیں، شاید ان کا ذوق خراب ہو چکا ہے، ان کا مزاج خراب ہو چکا ہے، اس لیے کہ جانور جب خصی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گوشت کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب جانا پسند کیا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اسے عیب نہیں کہا جاتا، عیب تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بدصورتی پیدا ہو جائے، اس کے گوشت کی لذت میں کمی واقع ہو جائے، اس کے قریب جانا لوگ پسند نہ کریں، اسے عیب کہا جاتا ہے۔ جسے جنو کہا جانا چاہیے اسے خرد کہہ دیا، اور جسے خرد کہنا چاہیے اسے جنو کہہ دیا۔ بلکہ
بسا اوقات تو آنڈو کی قربانی مکروہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ آنڈو کبھی کبھی نجاست پیتا ہے، پیشاب پیتا ہے، اور دور سے بدبو آیا کرتی ہے اور قریب سے تو اور زیادہ بدبو آتی ہے۔ ایسے آنڈو کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ کیا آپ اللہ کے دربار میں پیشاب پینے والے آنڈو اور بدبودار آنڈو کو قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا آنڈو جو پیشاب پیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے آپ اپنی نگرانی میں کم از کم 3 دن 4 دن اسے باندھ کر رکھیے کہ وہ پیشاب نہ پینے پائے، اسے پتہ کھلائیے، اس کے بعد قربانی کیجیے، ورنہ اس کی قربانی مکروہ ہوگی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ خصی جانور کو قربان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کو قربان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ شریعت کے مزاج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد